اللہ 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 من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم۔ ایک نعت کے چند اشعار ہیں، میں کچھ کیفیات بیان کیا کرتا ہوں یہاں پہ اشعار کی صورت میں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ باتیں بار بار ہوتی رہیں تو ایک محبت تو فطری ہے ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور ایک محبت کا ذکر ہوتا رہے، جیسا کہ بار بار یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک قطرہ اگر قطرہ قطرہ گرتا رہے کسی پتھر پہ تو ایک دن گڑھا بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ کیفیات ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیں اور وہ محبت پیدا فرما دیں۔ محمد کی محبت جس دل میں ہے وہی تو اصل میں مدینے میں ہے۔ کوئی اگر غیر مسلم ملک میں رہ رہا ہو لیکن متبع سنت ہے، سنت پر عمل کرنے والا ہے، سنت پر عمل سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی جبھی تو یہ عمل ہوگا۔ تو میرے دوستو، اگرچہ جسمانی طور پہ وہ امریکہ یا کینیڈا یا انگلینڈ میں ہے لیکن روحانی طور پہ وہ مدینے میں ہے، اور جو مدینے میں رہتا ہے اور وہ دوسروں کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتا، غیر مسلموں کی اور ان کے سسٹم کی اور ان لوگوں کی اور ان انسانوں کی اور طور طریقوں کی، تو وہ اگرچہ جسمانی طور پہ مدینے میں ہے لیکن اصل میں اس کا دل کسی غیر مسلم ملک میں اٹکا ہوا ہے۔ تو اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ اشعار ہیں، دل میں تصور کیجئے کہ یہ کیفیت اللہ تعالی ہماری بھی پیدا فرما دیں، ہم بھی ایک دن وہاں جائیں۔ اور جاتے تو میرے دوستوں بہت سارے لوگ ہیں لیکن کون ہے جو اس کی نیت کرے کہ میں دربار میں حاضر ہونے جا رہا ہوں، اور کون ہے وہ اس لگن کے ساتھ وہاں جائے تو ہر قدم پر اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہوتے تو اپنی قبا کو پھیلا لیا کرتے تھے، دونوں ہاتھوں کو بلند فرماتے تھے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آپ کا عمل بارہا ہم نے دیکھا ہے، جب مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہیں تو آپ یہ فرماتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کی مٹی سے بھی محبت ہے۔ مکہ کا گھر، آپ کا آبائی گھر، جہاں آپ پیدا ہوئے، جہاں آپ نے 40 سال گزارے، کیا محبت ہوگی اس جگہ سے۔ جب نکالا گیا تو واپس مڑ کے دیکھ رہے تھے مکہ کی طرف اور یہ فرما رہے تھے کہ اے مکہ، میں تجھے نہ چھوڑتا اگر یہاں کے لوگ مجھے نہ نکالتے۔ کیا کیفیت ہوگی۔ اور وہ واحد جگہ مدینہ منورہ ایسی تھی اس وقت اس روئے زمین پہ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال فرمایا، طلب میں تھے کہ آئیں، وہ یہاں پر آ جائیں۔ ایک شورا قائم ہوئی، اس شورا میں لوگوں نے کہا، کفار نے، کہ وہ آ رہے ہیں یہاں پہ جنہوں نے نئے دین کی ابتدا کی ہے، جو کہتے ہیں کہ بتوں کو چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو ایک چھوٹی عمر کے صحابی ہیں، 12 سال کے، انہوں نے اس شورا میں یہ کہا کہ میں بھی کچھ کہہ سکتا ہوں، اجازت دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، اگر آج تم لوگوں نے منع کر دیا کہ نہ آئے یہاں پہ تو کوئی بات نہیں، دنیا انہیں قبول نہیں کر رہی، ہم بھی قبول نہیں کریں گے، کوئی حرج نہیں ہے،
لیکن اگر آج تم نے یہ کہہ دیا اور تم ذہنی طور پہ تیار ہو گئے اپنے بچوں کو یتیم کرنے کے لیے، اپنی عورتوں کو بیوہ کرنے کے لیے تم تیار ہو گئے اور تم نے ان کا استقبال کیا، تم نے حامی بھری، اور کل جب مشکل وقت آئے گا اور تم پیچھے ہٹ گئے تو پھر اللہ کے عذاب کا کوڑا تم پر برسے گا۔ تو سب نے سوچا اس بچے کی اس بات کو، اور پھر سب نے یہ فیصلہ کیا کہ اب چاہے جو کچھ بھی ہو ہم انہیں یہاں پر لائیں گے اور بسائیں گے، چاہے ہمارے ساتھ کوئی بھی عمل ہو۔ یہ میرے دوستو، یہ میں نے آپ کو مدینہ منورہ کی چھوٹی سی ایک جھلکی پیش کی ہے۔ تاریخ میں جتنے نام مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے آئے ہیں اتنے کسی اور شہر کے یا ملک کے نہیں آئے ہیں۔ ایک محدث نے 100 نام لکھے ہیں مدینہ منورہ کے، اور ایک بھی نام منفی سوچ والا نہیں ہے۔ مزے کی بات یہ ہے، یعنی شروع ابتدائی سے اس کا نام طیبہ تھا، یثرب تھا، بطحہ تھا، تو اور ان سب کی تعریف جو ہے وہ اچھے الفاظ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینے کی جانب چلا جا رہا ہوں، مدینے کی جانب چلا جا رہا ہوں، سکون دل مضطرب پا رہا ہوں، سکون دل مضطرب پا رہا ہوں۔ یعنی یہ دل جو بے چین تھا، یہ اس کو سکون آ رہا ہے، قرار آ رہا ہے، جیسے جیسے میرے قدم مدینے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ تمنا برانے کو ہے اپنے دل میں، تمنا برانے کو ہے اپنے دل کی، برانا یعنی تمنا پوری ہونے والی ہے میرے دل کی۔ تمنا کی دنیا لیے جا رہا ہوں، تمنا کی دنیا لیے جا رہا ہوں، نظر آنے والا ہے اب سبز گنبد، نظر آنے والا ہے اب سبز گنبد، میں آج اپنے آقا کے گھر جا رہا ہوں، میں آج اپنے آقا کے گھر جا رہا ہوں، فدا ان پہ جا اپنی جا کر کروں گا، کہ جن کے لیے جان لیے جا رہا ہوں، کہ جن کے لیے جان لیے جا رہا ہوں، مجھے بخشوا لیں گے رحمت سے اپنی، مجھے بخشوا لیں گے رحمت سے اپنی، یہ امید لے کر چلا جا رہا ہوں، یہ امید لے کر چلا جا رہا ہوں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ بزرگوں کے آخری وقت کے حالات بھی معلوم ہونے چاہیے کہ وہ جب دنیا سے جا رہے تھے تو ان پر کیا کیفیت تھی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، انتقال کے وقت ان کے مریدین ان کو تلقین سے مراد یہ کہ کلمہ پڑھ رہے تھے کہ یہ بھی کلمہ پڑھ لیں،
تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور پھر یہ فرمایا کہ جس کے نام کے علاوہ کوئی اور نام پکارا نہیں کبھی، اس نام کی تم مجھے تلقین کر رہے ہو. یعنی یہی تو میرے پیش نظر تھا پوری زندگی، جب سے اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی. حضرت خضروی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے محدث ہیں. ان کے انتقال کے وقت مرید میں سے کسی نے کوئی بات کی کہ آپ کا کیا معاملہ ہوگا. کہنے لگے 95 سال سے ایک دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں، اب اس کیفیت میں ہوں کہ اندر سے سعادت کی آواز آئے گی یا بدبختی کی آواز آئے گی. تو کیا کیفیت ہوگی میرے دوستوں. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو اپنے سر کو تیزی کے ساتھ ہلا رہے تھے. ان کی اولاد میں سے کسی نے کہا، اولاد بھی ان کی تھی، ان میں سے کسی نے کہا کہ حضرت ابا ڈر گئے، موت سے ڈر گئے. کہنے نہیں ڈرا نہیں ہوں، شیطان کبھی اس طرف آ کے کہہ رہا ہے کہ بچ کے نکل گئے احمد، کبھی اس طرف آ کے کہہ رہا ہے کہ بچ کے نکل گئے احمد، اور میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ ابھی نہیں بچا. جب تک زندگی ہے کچھ پتہ نہیں تیرا وار کون سا کب کہاں کام کر جائے. میرے دوستو، ایمان کی حفاظت دن میں ایک مرتبہ اللہ کا شکر اس بات پہ ادا کریں کہ اے اللہ آپ نے ایمان جیسی دولت سے مجھے نوازا ہے. اگر یہ لے کے چلے گئے میرے دوستو، کامیابی ہے. دو ہی راستے ہیں، یا تو کامیابی ہے ناکامی ہے، بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کو جب انتقال ہونے لگا تو اپنے 2 بیٹوں کو انہوں نے بلایا اور ان سے کہا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں 4 باتوں کی. 2 باتوں کی اس سے بچنا اور 2 باتیں وہ کرتے رہنا. وہ نصیحت کیا تھی؟ ایک نصیحت یہ تھی، پہلی نصیحت جن سے بچنے کا انہوں نے حکم فرمایا وہ یہ تھی کہ بیٹا کبھی شرک نہ کرنا، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو پکارنا نہیں. کبھی غمی ہو، خوشی ہو، عیش ہو، عشرت ہو، غربت ہو، فاقہ ہو، تنگی ہو، پریشانی ہو، مسرت ہو، کچھ بھی ہو، اللہ کے علاوہ نہ پکارنا کسی کو. اور دوسری انہوں نے انہیں وصیت کی جس سے بچنا ہے، اور وہ ہے تکبر. اپنے آپ کو کبھی بڑا نہ سمجھنا، میں تو یوں، میں تو وہ، میں وہاں گیا، میں نے بات کی تو بات بنی، ورنہ بات بننے والی نہیں تھی. میں نے ان سے یہ کہا تو وہ بات مان گئے. میں جب تم مجھے جانتا نہیں ہے میں کون ہوں. ایک شخص سے کسی بچے نے کہا کہ اس شخص کے کپڑوں پہ کچھ کیچڑ آ گئی، تو کہا، بچے سے کہا تو مجھے جانتا نہیں میں کون ہوں. اس نے کہا ہاں، اولم یروا خلقنا الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. یعنی تو نطفے کی پیدائش، تجھے میں جانتا ہوں کون ہے، اور تو کون ہے؟ مٹی سے تیری تخلیق ہوئی ہے، یہ تیری حقیقت ہے، اور مٹی میں تجھے جا کر مل جانا ہے، اور کل تجھے کوئی یاد بھی نہیں کرے گا. یہ تیری حقیقت ہے. وہ چونکہ اللہ کی معرفت دل میں تھی تو بجائے اس کے کہ اس بچے کے اوپر غصہ ہوتے کھڑے ہو گئے، کانپ گئے. تو ہماری یہ حقیقت ہے میرے دوستو. جن 2 چیزوں سے بچنے کے لیے کہا حضرت نوح علیہ السلام نے، دیکھیں نبی واحد اللہ تبارک و تعالیٰ کی کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں جن سے کبھی خطا نہیں ہوئی، اس لیے ان کی اتباع 100% جائز ہے، کیونکہ ان سے کبھی غلطی نہیں ہوئی، اللہ نے غلطی ہونے نہیں دی. اور دوسری، انبیاء علیہ السلام جو بات کریں گے اپنی اولاد سے زیادہ اپنی امت سے محبت کرنے والے ہیں، تو کیا بات وہ پیش کریں گے. اور آخری وقت کی وصیت، اس میں تو عام آدمی بھی خلاصہ پیش کرتا ہے پوری زندگی کا، کہ جائے کہ نبی کوئی بات کریں تو نوح علیہ السلام نے 2 باتیں جن کا حکم دیا کہ یہ کرتے رہنا، وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہتے رہنا، کہ زمین و آسمان میں جتنا کچھ ہے یہ ایک پلڑے پہ رکھ دیا جائے اور اللہ کا یہ نام لا الہ الا اللہ ایک پلڑے پہ رکھ دیا جائے تو یہ لا الہ بھاری ہوگا. اور دوسرا انہوں نے فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ کثرت سے کرتے رہنا، اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی. میرے دوستو، یہ جو ہم سے تکرار کروائی گئی ہے صبح شام، اس کو ہم محسوس نہیں کرتے کیونکہ ہماری توجہ نہیں ہے دین کی طرف. سبحان ربی العظیم، رکوع میں ہے سبحان ربی العظیم، اللہ کی تسبیح، پاکی، بڑائی ہے.
آپ نے جو کچھ کیا آپ پاک ہیں، آپ کر سکتے ہیں، آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ارے ہم تو مر گئے، پریشان ہو گئے، قرضوں میں ڈوب گئے، ہمارے تو یہ ہو گیا خراب، ہمارا تو وہ ہو گیا، ہماری تو کوئی چیز صحیح نہیں ہے۔ ہر وقت منفی سوچ منفی سوچ، اور کہاں اقرار کیا کر رہے ہیں نماز میں؟ سبحان ربی العظیم، اے اللہ آپ کی تعریف، آپ نے کیا جو کیا صحیح کیا، سبحان ربی العلیٰ، اللہ آپ بڑائی، آپ کے لیے بڑائی۔ تو یہ تکرار ہم سے کروائی گئی ہے تاکہ ہمارے دل اور خون کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ جو کچھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ بس میرے دوستو، خلاصہ آج کی بات کا یہ ہے کہ کثرت سے لا الہ الا اللہ کرنا، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا، اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہونے کی فکر کرنا کہ ہم ایک اللہ کے ہو جائیں۔ بس اللہ کے ہو گئے، کامیابی کامیابی ہے، اللہ کے نہ ہوئے سب کچھ مل گیا، ناکامی ہی ناکامی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان صدق رسوله النبي الكريم۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں ہو گیا، عالم بیاباں ہو گیا۔ آدمی جب خوش ہوتا ہے تو اس کے جسم کے کسی حصے پر خوشی آ کے چپکتی نہیں ہے، ہاں، یا کوئی شیرینی چیز، کوئی مٹھائی، کوئی شہد آ کے جسم کے کسی حصے پر لگ جائے جس سے اس کی خوشی کا اظہار ہو، نہیں۔ یہ ساری خوشی کا پتہ چلتا ہے یہاں قلب، دل میں، کہ جب انسان کو کسی بات کی فرحت محسوس ہوتی ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے، تو سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہر چیز اس کا اظہار کر رہی ہوتی ہے۔ اور اللہ نہ کرے کوئی غم آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ دل پر آتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے چہرہ بھی مرجھایا ہوا ہوتا ہے، اعضاء بھی اس کا ثبوت دے رہے ہوتے ہیں، کام بہت سستی سے اور کاہلی سے ہو رہا ہوتا ہے۔ آدمی پوچھتا ہے سب خیریت عافیت ہے؟ ہاں بس ٹھیک ہے، کچھ پریشانی چل رہی ہے۔ دل گلستاں تھا، دل میں خوشی ہے تو ہر شے سے باہر ٹپک رہی ہے۔ آدمی سب سے ہنس کر مسکرا کر بات کرتا ہے، جہاں بیٹھتا ہے اس محفل کو بھی گرما دیتا ہے، اور جب دل میں کچھ افسردگی ہوتی ہے تو جہاں بیٹھتا ہے وہاں بھی پوستی پن پھیلاتا ہے، وہاں بھی نیستی پھیلا رہا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارے دل کو جو ہے وہ خوشیوں اور بہاروں کا جو ہے مرکز بنا دے، اور اس کو بنانے کے لیے ہمیں ایک کام کرنا ہے جو خطبے میں حدیث مبارکہ کی تلاوت کی، اس پر عمل کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک حصہ ہے۔ حیا، دیکھیے ہر چیز کے آنے کا ایک مرکز ہوتا ہے، وہ چیز وہاں پہ آ کے مستقر ہوتی ہے، ٹھہرتی ہے، آ کے رکتی ہے، اور ایمان کا جو مستقر ہے، جو ایمان کے ٹھہرنے کی جگہ ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلب مومن بنایا ہے، بندے کا دل بنایا ہے کہ ایمان وہاں پر آ کے رکے گا اور ٹھہرے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ دل پر جس نے محنت کر لی اس کا دل بن گیا، وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ جس نے اپنے دل پر محنت نہیں کی وہ انسان کامیاب نہ ہوا، خواہ ظاہر پر وہ کتنا ہی لیپا پوتی کر لے۔ اور ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، بہت ساری جگہوں پر یہ جملہ کہنے کو ملتا ہے، یہ صاحب بڑے باحیا ہیں، یہ شخص بڑے باحیا ہیں۔ بھائی حیا کا پیمانہ کیا ہے؟ حیا کا پیمانہ کیا ہے؟ کہ میرے کہنے سے، کسی مولوی کے کہنے سے، کسی عالم، کسی مفتی کے کہنے سے حیا بنے گی، یا کوئی اللہ والا فرمائے کہ بھائی حیا کا پیمانہ یہ ہے، اگر اس پر اترو گے تو صحیح معنوں میں باحیا ہو، ورنہ نہیں۔ آج ہمیں باحیا بننے کی ضرورت ہے، آج ہمیں باحیا بننے کی ضرورت ہے۔ وہ فرماتے کیوں؟ کیونکہ حیا تو ایمان کا حصہ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ آدمی بے حیا ہے تو جائزہ یہ لینا ہے کہ ایمان پہ کس درجے کا ہے۔
جوڑ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر آدمی حیا والا ہے تو اس کا مطلب اعلیٰ درجے کا ایمان والا ہے، اگر خدا نہ خواستہ بے حیا ہے تو اللہ معاف فرمائے تو پھر اپنے ایمان کو ٹٹولنے کی ضرورت، یعنی دل میں جھانکنے کی ضرورت ہے، ایمان کس کونے میں ہے بھائی؟ تو وہ فرماتے ہیں حقیقت الحیا، حیا کی حقیقت پتہ ہے کیا ہے؟ وہ فرما رہے ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی، محدث عظیم، بڑے محدث ہیں، جنہوں نے مشکات شریف حدیث شریف کی ایک کتاب ہے، اس کی شرح لکھی ہے، اس کا نام ہے مرقات، اس میں یہ عبادت موجود ہے۔ حقیقت الحیا، حیا کی حقیقت کیا ہے؟ ان مولا کا، کہ تمہارا مولا، تمہارا پروردگار، تمہارا اللہ، لا یراکا، وہ تمہیں مت دیکھے، حیث نہا کا، جن چیزوں کو کرنے کا، دیکھنے کا، بولنے کا اس نے منع فرمایا، تمہارا پالنے والا تمہیں اس میں نہ دیکھے، اگر تم اس سے رک رہے ہو، اس بات، اس کام، اس چیز، اس حرکت سے، تم با حیا ہو۔ اب دیکھیں کتنی گہری بات ہے۔ دیکھیے معاشرہ اگر کسی کو حیادار کہہ رہا ہے تو وہ پیمانہ نہیں ہے ہمارے نزدیک، یہ پیمانہ ہے، اصل پیمانہ یہ ہے۔ اب یہاں ایک بات ہو گئی، اب ہم دوسری بات کرتے ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا مل احسان، احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، مشکات شریف کی روایت ہے، طویل روایت ہے، اس کا آخری جز ہے، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم رب اعظم کو دیکھ رہے ہو، یہ ہے احسان۔ اگر یہ کیفیت نہیں ہو رہی چلو کوئی بات نہیں، کیونکہ آپ تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، آپ کو تو پتہ ہے امت کے ضعف کا، امت کی کمزوریوں کو پتہ ہے۔ آگے ایک اور جملہ ارشاد فرما دیا، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى، اگر تمہاری یہ کیفیت نہیں کہ تم ان کو دیکھ رہے ہو، اپنے پالنے والے کو، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یہ تو کیفیت پیدا کرو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے بس۔ اور آج اللہ نے ایک عجیب ایک بات عطا فرمائی اپنے فضل سے، الحمدللہ، وہ بات پیش خدمت ہے، بزرگ موجود ہیں، میرے ماموں جان ادام اللہ فیوزہم، ان کی سرپرستی میں یہ بات پیش فرما رہا ہوں، پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ جب آدمی کسی کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے ریحان بھائی آج آپ نے کپڑے بہت اچھے پہنے ہوئے ہیں، صدیق صاحب آج آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ، وغیرہ وغیرہ۔ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ آدمی سامنے نظر آ رہا ہے تو اس کی تعریف بھی کر رہا ہے، اور یہ شرعاً کوئی منع بھی نہیں ہے، یہ شرعاً کوئی منع بھی نہیں کہ آدمی کسی کو دیکھے تو اس کی تعریف کرے۔ ذرا جوڑنا ہے اس باتوں کو۔ تو آدمی ایک کی کرتا ہے، کھانا سامنے آتا ہے، کھانا کھاتا ہے، کہتا ہے آج کھانا بہت اچھا بنا ہے، اہلیہ نے، والدہ ماجدہ نے، بہن نے، وغیرہ نے، جزاک اللہ یا جزاک اللہ۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اب جوڑنا اس کو ہے کہ یا اللہ آپ نے مجھے بنایا، یا اللہ آپ کتنے پیارے ہیں، آپ نے زمین بنائی، آپ نے یہ چیز بنائی، آپ نے وہ چیز بنائی۔ جب آدمی چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس کی تعریف کرتا ہے، اور تعریف کرنا در حقیقت وہ بنانے والے کی تعریف کرنا ہوتی ہے۔ تعریف کرنا، جب آدمی کس چیز کو دیکھ رہا ہے وہ تعریف کرنا در حقیقت بنانے والے کی تعریف ہے۔ یا اللہ یہ آپ نے چیز اتنی پیاری بنائی ہے، یا اللہ آپ خود کتنے پیارے ہوں گے۔ یہ ہے، یہ بات جوڑنی ہے۔ حقیقت الحیا ان مولاک لا یراک حیث نہاک، حیا کی حقیقت یہ ہے کہ تمہارا مولا تمہیں اپنی منع کی ہوئی حالت میں نہ دیکھے بس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گفتگو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ فحش گفتگو فرماتے اور نہ سننا پسند فرماتے۔ اب آدمی اگر فحش گفتگو نہیں کر رہا، نامناسب بات نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے صحیح معنوں میں حیادار یہ شخص ہے۔ اور اگر آدمی کر رہا ہے، چاہے وہ مزاح ہی میں کیوں نہ کر رہا ہو، مذاق ہی میں کیوں نہ کر رہا ہو، دو چار لوگوں کو ہنسانے کے لیے کیوں نہ کر رہا ہو، شریعت سے تجاوز کر رہا ہے، بس سیدھی سی بات، شریعت سے تجاوز کر رہا ہے۔ چاہے 100 لوگ ہنسیں، سب کا ہنسنا اس وقت اللہ کی نافرمانی میں ہنسنا ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی فرما برداری خالق کی نافرمانی میں جائز نہیں ہے۔ مخلوق کہہ رہی ہے کام کر لو، اس لیے ہم نے کر لیا، کیوں بھائی؟ اتنا پھسپھسا ایمان ہے، جو کہے گا کر گزریں گے، جو کوئی کہے گا کر گزریں گے، ایسے ہی
لہذا آج کی اس نشست میں، جیسے ہم نے محرم الحرام کے شروع میں عرض کیا تھا، 2 یا 3 محرم کو ہماری نشست ہوئی تھی کہ ہر ہفتے کی نشست میں ہم ایک بات لے کر جائیں انشاءاللہ. تو سال کے آخر میں اگر ہم ایک بات بھی لے کے جائیں گے تو ہماری انشاءاللہ 48 باتیں ہمارے پاس جمع ہو جائیں گی. تو آج کی بات یہ لے کے چلے جائیں کہ ہمیں اب باحیا بننا ہے. بہت ہو گیا بے حیا بن کر زندگی گزارنا. نہ اپنی حرکتوں کو ایسا کرنا ہے جو بے حیائی والی ہو، نہ اپنی گفتگو کو ایسا کرنا ہے، نہ اپنے اعمال کو ایسا کرنا ہے. اور انسان ہے کل بنی آدم خطاؤن، تمام کے تمام بنی آدم خطا کار ہیں. بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے. سرور عالم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کبھی بے حیائی کی بات ہو جائے، لغزش ہو جائے، عمل ہو جائے، کام ہو جائے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی معاف فرما دیجیے، لیجیے. یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے کہنا ہے، اپنے نالائقی کا اعتراف کرنا ہے. وہ فیول بھروا رہے، پیٹرول بھروا رہے تھے گاڑی میں. دیکھو بعض اوقات کہیں سے بھی کوئی بات مل جاتی ہے. تو انہوں نے آ کے دروازہ کھولا، بھائی پیٹرول ڈالتے ہیں اتنا. تو انہوں نے دروازہ معمول سے ہٹ کر ذرا زور سے بند کر دیا. تو دماغ پہ آگے لگی. تو بعد میں ان سے میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے کہا آپ نے دروازہ کچھ شاید زور سے بند کر دیا. کچھ نہیں کہا، صاحب غلطی ہو گئی معاف کر دو. پیٹرول پمپ والا لڑکا یہ کہہ رہا ہے، کوئی بڑا نہیں تھا، 16-17 سال کا ہوگا. پیٹرول پمپ والا کہہ رہا ہے صاحب غلطی ہو گئی معاف کر دو. آج ہمیں قسم بخدا اسی جملے کی ضرورت ہے. آج گھروں میں جو پریشانیاں ہیں، خاندانوں میں پریشانیاں ہیں، ہمارے منہ سے یہ جملہ نہیں نکل کے دیتا، بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، سوری چاہتا ہوں معاف کر دو. بس التائب من الذنب، یہ بندوں کا معاملہ. اور گناہوں کا کیا معاملہ ہے؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب له. سرور عالم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، التائب توبہ کرنے والا. ہو گیا نا بے حیائی کا کام ہو گیا، کوئی بات نہیں، التائب توبہ کر لو. التائب من الذنب کہتے ہیں گناہ کو. التائب من الذنب گناہوں سے توبہ کرنے والا. کاف طرح مثل کمن لا ذنب له، گویا کہ وہ شخص ایسے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. گویا کہ وہ شخص ایسے جیسے اس نے گناہ کیا. اور ایک روایت میں فرمایا الندم التوبہ، الندم التوبہ. یار یہ میں نے کیا حرکت کر دی، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اب یار یہ میں نے بات غلط کر دی. یہ جو اپنے آپ سے گفتگو کر رہا ہے نا، اس کا نام ہے ندامت، اس کا نام ہے پشیمانی، اس کا نام ہے شرمندگی. اور سرور عالم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ندامت بھی توبہ ہے، شرمندگی بھی توبہ ہے. کہ 2 روایت اور ایک روایت. اچھا اب جب توبہ بھی کر لی، شرمندگی ہو گئی، یہ بھی توبہ ہے، پھر انعام کیا ملے گا؟ پھر ایک اور روایت سرور عالم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم التائب حبیب اللہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے. جوڑ سمجھ میں آگے ساری باتوں کا. گناہوں سے توبہ کرنے والا اللہ کا دوست. آج ڈی ایس پی، ڈی آئی جی اور فلاں سے ملاقات کے لیے انسان تمنائیں کرتا ہے، کوئی حرج نہیں. کاش کہ یہ تمنا پیدا ہو جائے کہ میں رب اعظم سے ملاقات کروں، میں رب اعظم سے بات کروں، میں رب اعظم سے میری دوستی ہو جائے. اور اس کا طریقہ التائب حبیب اللہ. بس مسٹیک بے حیائی ہو گئی، غلط بات ہو گئی، جو مولا دیکھنا نہیں چاہتا وہ ہو گیا، یا اللہ مجھے معاف کر دی، اب نہیں کروں گا. توبہ ہے، دوست بن گئے اللہ کی. بس بہت آسان فارمولہ ہے. آج کا سبق خلاصہ آج کی نشست کا یہ ہے، ہم باحیا بنیں، بے حیا نہ بنے. اور میں بتاؤں آپ کو، خاندان، معاشرہ اور شریعت ہمیں باحیا دیکھنا چاہتی ہے. شریعت کا مزاج ہے بھائی باحیا بن کے رہو، بے حیا والوں کے ویلیو نہیں ہے. لہذا باحیا بننا ہے. اور اگر بے حیائی ہو جائے توبہ میں دیر نہ کریں. اسی لمحے خدا نہ خاصہ اس خطے پر اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے تو یہ خطہ گواہی دے گا، یومئذ تحدث اخبارها، جس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی تو جہاں یہ گواہی دے گی یا اللہ اس نے گناہ کیا تھا اگر توبہ نہ کی، تو وہی اسی ٹکڑے پر سبحان اللہ، استغفر اللہ، الحمدللہ بھی پڑھ لیجئے، تاکہ زمین کا وہ خطہ بھی گواہی دے کہ اللہ اس نے گناہ تو کیا تھا لیکن آپ کا نام بھی تو لیا تھا.
دونوں بات کرے گی زمین، یہ تھوڑی کہ ایک بات بولے گی. ہاں وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ فرما رہے ہیں آج کے دن تو ہم ترازو قائم کریں گے قیامت کے دن، ہر چیز کا ہمارے پاس عدل ہوگا. اگر گناہ ہوا ہے زمین گواہی دے رہی توبہ نے، اور اگر توبہ کر لیں گے تو وہ زمین بھی گواہی نہیں دے گی. اگر توبہ کر لیں گے تو وہ زمین بھی گواہی نہیں دے گی گناہ پر، لیکن فکر کرنے پر، اللہ کا نام لینے پر گواہی دے گی. یا اللہ اس جگہ اس نے کیا، وہ آپ کا نام لیا تھا. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ جب نماز پڑھو تو اب سنت ایک جگہ پر پڑھی، پھر پوائنٹ چینج کر کے آگے ہو جاؤ، پھر پیچھے ہو جاؤ، وغیرہ وغیرہ، تاکہ زمین کا ہر خطہ اللہ کے یہاں گواہی دے سکے. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر بہتر طریقے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم بہت شکر گزار ہیں آپ تمام احباب کا جنہوں نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا، دین کی بات سماعت فرمانے کے لیے تشریف لے کے آئے. یہ سارا اجر و ثواب جاتا ہے میرے مامو جان جامع مسجد علی رضی اللہ تعالی عنہ کے امام و خطیب روح رواں اور ناظم اعلیٰ جامع مسجد طاہر کے کہ وہ اس کے لیے کوشاں رہتے ہیں، فکر فرماتے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے امت میں جوڑ پیدا ہو جائے، کس طریقے سے امت میں حیا والا ایمان پیدا ہو جائے، کس طریقے سے امت اللہ والی بن جائے. بس ان لوگوں کی سوچوں کی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، قدردانی کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا سایہ، ان اکابرین کا سایہ ہمارے سروں پہ بعافیت تا دیر قائم رکھے، ان کی عمروں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر.